سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ لفظی ترجمہ ہے ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوب دل، کم تمہارے، من سے، بعدی بعد، ذالکا اس کے، فا پس، ہیا وہ ہیں، کا مثل، کل الحجارتی پتھروں کے، او یا اشد زیادہ، قسوتاً سختی میں، واہ اور انا بے شک، من کچھ، الحجارتی پتھر، لا البتہ، ما وہ جو، یتفجرو جاری ہوتی ہیں، من سے، ہو اس، الانہار نہریں، واہ اور انا بے شک، من سے، ہاں ان، لا البتہ، ما جو، یشققو پھٹتا ہے، فا پس، یخرجو نکلتا ہے، من سے، ہو اس، الماء پانی، واہ اور انا بے شک، من سے، ہاں ان، لا البتہ، ما جو، یہبتو گر جاتے ہیں، من سے، خشیتی ڈر، اللہ اللہ رب العزت کے، واہ اور ما نہیں، اللہ اللہ رب العزت، بھی کچھ، غافل بے خبر، ان سے، ما جو، تعملون تم کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ ہے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، ان سب کے بعد، سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی سخت، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ رب العزت کے ڈر سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ثم قست، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت و سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں، نہ ہی جھکتے ہیں نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے بے خبر ہرگز نہیں، بلکہ وہ تمہارے ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بیان فرمائی گئی کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود
موجود تھے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں کسی کی کسی سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، کوئی خوف خدا سے گر جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک اور شعور دیا گیا ہے، حواس اس کے بہت قوی ہیں، مضبوط ہیں، عقل اس کی کامل ہے یعنی مکمل ہے، دلائل اس کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، عبرت ہے، نصیحت کے مواقع موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا۔ اب دل کی سختی کا انجام کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ دل کی سختی جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، جیسے کہ سورہ زمر آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ ترجمہ ہے، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے تو خرابی اور بربادی ہے ان کے لیے، ان کے دل اللہ رب العزت کے ذکر سے سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل کا ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دل کی سختی سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔